بدر سے پہلے 4 غزوات اور 4 سرایا ہو چکے تھے۔ اس کے بعد وہ عظیم الشان معرکہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان برپا ہوا، جس کو بدر کہتے ہیں، غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اور قرآن نے اس دن کو، جس دن یہ معرکہ ہوا ہے، اس کو یوم الفرقان کہا ہے کہ یہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک حد فاصل اس دن قائم ہوئی۔ اللہ جل شانہ نے کافروں کو رسوا کیا، مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی۔ اور اگر آپ سوچیں تو یہ ہجرت کے کتنے مہینوں بعد، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت فرمائی، تو ربیع الاول 1 ہجری سمجھ لیں کہ ہجری کیلنڈر کا آغاز آپ کی ہجرت سے ہوا، تو ربیع الاول سے اس کا آغاز ہوا 1 ہجری۔ 2 ہجری کے ربیع الاول تک 1 سال ہو گیا، 12 مہینے ہو گئے۔ اس کے بعد ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب اور شعبان، 5 مہینے دوسرے سال کے، 12 اور 5 17 مہینے۔ صرف ہجرت کے 17 مہینوں کے بعد، 1.5 سال بھی پورا نہیں ہے، کیونکہ 17 رمضان کو معرکہ ہوا ہے بدر، رمضان کی 17 تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا۔ صرف 17 مہینوں میں اللہ جل شانہ نے فیصلہ فرما دیا۔ حالانکہ مسلمانوں کا مکہ مکرمہ سے نکلنا اس بات کی دلیل تھا کہ ان کے لیے مکہ مکرمہ میں زندگی مشکل بنا دی گئی ہے، انہی لوگوں کے ساتھ جنگ آئی ہے، اور رسوا کن شکست اللہ جل شانہ نے کفر کو عطا کی۔ اس میں حضرات انصار مدینہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ انصار کو جو فضائل حاصل ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی توجہات، دعائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر مدینہ منورہ کو ہمیشہ کی عزت عطا فرما دی، اس کو اپنا وطن بنا دیا۔ آج بھی مدینہ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا پورا نام کیا ہے؟ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ تو شہر کو کہتے ہیں، عربی میں ہر شہر کو مدینہ کہتے ہیں، لیکن اس یثرب کو، جس کا نام یثرب تھا حضور کی آمد سے پہلے، تشریف آوری سے پہلے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شہر قرار دے دیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ آپ نے جو اس کو اپنا شہر قرار دیا، تو وہ کوئی مدینہ کے موسم کی وجہ سے تو نہیں کہ مدینہ کا موسم آپ کو اچھا لگا تھا، اور نہ وہ کوئی مدینہ شریف کے پہاڑوں کی وجہ سے، اور نہ اس کی مٹی کی وجہ سے، اور نہ اس کے باغوں کی وجہ سے۔ آپ نے مدینہ شریف کو اگر اپنا شہر قرار دیا تو وہ اس کے باشندوں کی وجہ سے، جو انصار مدینہ تھے، جنہوں نے قربانی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان نچھاور کرنے کی، اپنا جان و مال قربان کرنے کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ شاید دنیا میں اس سے بڑی مثال چشم فلک نے، آسمان کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو 2 ہجری کا رمضان ہے، اور رمضان کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان، جو بعد میں صحابی بنے، رضی اللہ عنہ بنے، اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، وہ ایک تجارتی قافلے کو لے کر واپس آ رہے ہیں شام سے مکہ مکرمہ۔ اس قافلے کا صحابہ کو پتہ تھا، اس لیے کہ مکہ مکرمہ سے شام جانے والے لوگ جو راستہ استعمال کرتے تھے، وہ مدینہ کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا، مدینہ رستے میں ایک طرح سے پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے اوپر حملہ کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ اقدام تھا،
معذرت خواہانہ مسلمان بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اقدامات کی کیا توجیہ کریں، انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاد صرف دفاعی ہوتا ہے، تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہیں، حضور نے حملہ کیوں کیا؟ تو کفر پر حملے کیے جاتے ہیں، ان کی جان پر بھی کیے جاتے ہیں، ان کے مال پر بھی کیے جاتے ہیں، حربی کافروں۔ اسلام کی تعلیمات میں ہے، قرآن شریف کی صریح آیات اس کے بارے میں موجود ہیں۔ بہت سے سیرت نگار، اس لیے جب میں کسی سے کہتا ہوں کہ کوئی مجھے کہتا ہے سیرت کی کوئی کتاب ریکمینڈ کرے، تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سیرت نگار کا مزاج کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر سیرت نگار کا تعلق ہمارے بر صغیر پاک و ہند عام طور پر اس کولونیل ایج سے ہے، جب انگریز یہاں پر موجود تھا، اس زمانے میں جن لوگوں نے سیرت لکھی ہے اور طبیعت مرعوب طبیعت تھی، معذرت خواہانہ طبیعت تھی، اسلام کی اس تشریح کو کرنے کا مزاج تھا جو مغربی آقاؤں کو قابل قبول ہو، وہ مان جائیں، وہ ان واقعات کو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پر وہ کیا کریں، دور دور کے قصے لاتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آرام سے تشریف فرماتے، اچانک کافر آ گئے تھے اوپر سے۔ تو ایسے تو نہیں ہوا۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام سے مکہ آ رہا ہے، قریب سے گزرے گا، تو تیار ہو جاؤ۔ چونکہ تجارتی قافلہ کوئی جنگی لشکر نہیں ہوتا تھا، اس میں تو تجارت کا سامان ہوتا تھا، اور ساتھ چند لوگ حفاظت کے لیے چوکیدار ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے، اس لیے اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے کسی بہت بڑی جنگی تیاری کی ضرورت نہیں تھی، سارے لوگوں کا نکلنا بھی ضروری نہیں تھا۔ تو اس لیے جو تیار لوگ تھے وہ نکل آئے، کوئی 313 کے لگ بھگ، یہ عدد زیادہ مشہور ہے، بعض لوگ 312 بعض 310 بھی کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ نکلے حضرات صحابہ، لیکن ان کے پاس ایک تو تعداد بہت کم تھی، دوسرا یہ تھا کہ مال و اسباب، جنگی سامان ویسے بھی کم تھا، اور اس موقع کے اوپر کوئی بہت زیادہ اہتمام سے سارا لیا بھی نہیں گیا تھا۔ تو ابو سفیان جب مکہ کے پاس سے گزرے، یعنی مدینہ کے قریب ہونے لگے، تو بہت ہی ذہین اور بڑے ہی جنگجو آدمی تھے، جنگوں کو سمجھتے تھے، انہیں یہ شک تھا کہ مسلمان اس قافلے پر حملہ کریں گے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو پہلے سے قافلے سے آگے آگے چلاتے رہے کہ وہ پتہ کرتے رہے کہ مدینہ سے کیا خبریں آ رہی۔ ان کو خبر مل گئی کہ مدینہ میں کوچ کی تیاری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ اس قافلے کے اوپر حملہ کرنے کا فیصلہ فرما چکے ہیں، بلکہ مدینہ منورہ سے نکل چکے۔ اس نے ایک شخص کو، قبیلہ بنو غفار کے ایک شخص کو اجرت دی، پیسے دیے، اور کہا کہ تم تیزی کے ساتھ مکہ پہنچو اور جا کر مکے والوں کو بتاؤ کہ تمہارا تجارتی قافلہ اب مدینہ کے قریب پہنچنے والا ہے، اور غالب امکان یہ ہے کہ مدینہ سے اس کے اوپر حملہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ تجارتی قافلہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ تو یہ انہوں نے ایک بندہ اس ترتیب کے اوپر روانہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے رمضان کی 12 تاریخ کو روانہ ہوئے، 12 رمضان، اور اس میں میں نے بتایا کہ 313 جانثار آپ کے ساتھ تھے۔ پوری جماعت میں صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ ایک گھوڑا حضرت زبیر ابن عوام کا تھا، مشہور صحابی، اشرف مبشرہ میں سے، حضور کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی کہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں۔
اور دوسرا گھوڑا جو تھا وہ حضرت مقداد ابن اسود کا تھا۔ حضرت مقداد کا نام یاد رکھیں، بدر کے حوالے سے ان کی ایک خاص بات ہے جو آگے آئے گی۔ مقداد ابن اسود۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تین لوگوں کو، بعض 3 کو اور بعض 2 کو ایک اونٹ دیا گیا تھا۔ گھوڑے تو ظاہر ہے نہیں 2 لوگوں کے پاس تھے، گھوڑا تو اور تھا نہیں۔ کہتے ہیں کچھ 3 لوگوں کے گروپ کو ایک اونٹ دیا گیا تھا اور کہیں 2 لوگوں کے گروپ کو ایک اونٹ دیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں پر اپنے آپ کو دیگر صحابہ کے ساتھ، وہ جو سب سے کم درجے پر لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ شریک رکھتے تھے۔ اگر آپ چاہتے تو یہ دونوں گھوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے سے ان 2 حضرات کو کیا تعامل ہو سکتا تھا جن کے پاس تھا؟ نہ زبیر ابن عوام انکار کرتے اور نہ مقداد انکار کرتے، یا پھر اگر آپ چاہتے تو اپنے لیے ایک اونٹ خاص کر لیتے، اس کو بھی کوئی وہ نہ سمجھتا۔ آپ کے پاس اپنی اونٹنی بھی تھی، ذاتی سواری تھی، لیکن آپ نے بھی اپنے ساتھ 2 بندے شریک کیے کہ ہم 3 بندے باری باری اس اونٹ کے اوپر بیٹھیں گے۔ ان میں سے ایک سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا تھے اور دوسرے حضرت ابو لبابہ تھے، یہ آپ کے شریک تھے اس اونٹ کے اندر جس میں اسی باری باری پر وہ بیٹھتے تھے۔ تو یہ دونوں حضرات حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اونٹ پہ تشریف رکھیں، ہم پیدل چلیں گے۔ دونوں جوان تھے، لڑکے تھے، حضرت علی کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 55 برس تھی، 55 برس ہونے والی تھی۔ تو آپ نے 2 باتیں اس کے جواب میں ارشاد فرمائی۔ آپ نے کہا کہ تم یعنی مجھے بٹھا کر خود پیدل چلنا چاہتے ہو اجر کے لیے، اللہ سے اجر کے لیے، تو میں بھی اللہ تعالیٰ کے اجر سے بے نیاز نہیں ہوں، مجھے بھی اللہ کا اجر چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو ثواب عطا فرماتے ہیں جہاد کے اندر وہ مجھے بھی درکار ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شاید تم لوگ مجھے کمزور سمجھتے ہوگے، عمر میری زیادہ ہے ظاہر ہے، تو کہا کہ میں تم لوگوں سے کمزور بھی نہیں، چل بھی سکتا۔ تو آپ نے اس پیشکش کو قبول نہیں فرمایا اور آپ وہی باری باری یہ سارے لوگ بیٹھتے رہے۔ مدینہ منورہ سے نکل کر 1 میل کے فاصلے پر ایک چشمہ ہے، اس جگہ آپ نے لشکر کو روکا اور پورے لشکر کا جائزہ لیا، معائنہ فرمایا، کم عمر صحابہ کو وہاں سے واپس کر، جن کی عمریں 14 برس سے کم تھیں ان کو واپس بھیج دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے جن کی عمریں 15 برس سے کم تھیں ان کو واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد آپ چلے تو آپ نے یہاں پر اپنے لشکر کے 3 حصے کیے، جیسے ہوتا تھا، میمنہ ہے، میسرہ ہے، قلب ہے۔ قلب درمیان کو کہتے ہیں، میمنہ رائٹ سائڈ اور میسرہ لیفٹ سائڈ۔ تو ایک حصے کا علم سیدنا علی مرتضیٰ کو عطا فرمایا، دوسرے حصے کا علم جھنڈا سیدنا مصعب بن عمیر کو عطا فرمایا، اور تیسرا علم ایک انصاری صحابی کے پاس تھا، مختلف نام آتے ہیں کہ وہ کون تھا۔ اچھا، یہ تو لشکر یہاں سے چلا۔ اب ہمیں ان واقعات کے اندر آپ کو دونوں طرف کی بات بتانی ہوگی کہ مدینہ میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ 3 حصے ہیں اس سارے واقعے کے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ اور صحابہ، ایک مکہ مکرمہ جہاں سے جنگی لشکر نے نکلنا ہے وہ خبر پہنچنے پر، اور تیسرے ابو سفیان جو ایک تجارتی قافلہ لے کر شام سے مکہ جا رہے ہیں اور اس وقت مدینہ کے قریب ہیں۔ تو یہ 3 جگہوں میں یہ واقعہ ساتھ ساتھ چلے گئے۔ ادھر مکہ مکرمہ میں ایسے ہوا کہ ایک چیز ایسی پیش آئی یعنی مکہ کے میں خبر پہنچنے سے پہلے ایک اور بات،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھی جن کا نام عاتکہ تھا. یہ عاتکہ صاحبہ مسلمان ہوئی یا نہیں ہوئی، سیرت نگاروں کی دونوں آراء ہیں. بعض کہتے ہیں کہ مسلمان ہوئی تھی اور مدینہ تشریف لائی تھی، بعض کہتے ہیں مسلمان نہیں. بہرحال اس وقت 2 ہجری میں عاتکہ صاحبہ جو ہیں یہ مکہ میں. انہوں نے ایک خواب دیکھا عاتکہ نے، اور خواب یہ دیکھا کہ ایک شخص مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا اور وہ آ کر ایک آواز لگاتا ہے، اور وہ آواز یہ لگاتا ہے کہ اے غداروں، نبی کے غدار اہل مکہ کو گویا کہہ رہا ہے، اپنی قتل گاہوں کی طرف نکلو، نکلو اس جگہ کی طرف جہاں جا کر تم نے قتل ہوگا 3 دن کے اندر اندر فی 3. اس کے بعد یہ شخص کہتے ہیں لوگ اسی کے جمع ہو گئے، اس کے پاس اپنا اونٹ ہے، اور یہ مسجد حرام میں بیت اللہ میں گیا، وہاں جا کر بھی سے یہی آواز نکالی، اے غدارو 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں کی جانب کوچ کرو. پھر یہ شخص جو مکہ مکرمہ کے حرم کے بالکل پیچھے جو پہاڑ ہے جس پر آج کل شاہی محلات بنے ہوئے، اس کو جبل ابی قبیس کہتے ہیں. اب تو یہ پہاڑ نہیں رہا، لیکن اب اس پہ وہ بن گئی ہیں، بلڈنگز بن گئی ہیں، لیکن یہ بالکل سمجھے کہ بیت اللہ کا سب سے جو نیئرسٹ پہاڑ ہے وہ یہ پھر اس کے اوپر چڑھ گیا، اور وہاں جا کر اس نے پھر یہ آواز لگائی کہ اے اہل غدر، اپنی قتل گاہوں کی جانب 3 دن کے اندر نکلو. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے عاتکہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ اس نے اس پہاڑ پر سے ایک بڑی چٹان نیچے لڑکا دی مکہ کی جانب. وہ چٹان نیچے آ کے گری اور چور چور ہو گئی، اور اس کے ٹکڑے مکہ کے ہر گھر کے اندر جا کر گرے، ہر گھر میں کوئی ٹکڑا اس کا جا کے گرا. اچھا، ابھی وہ ابو سفیان کا وہ جو قاصد تھا وہ نہیں پہنچا مکہ، وہ رستے میں. حضرت عاتکہ نے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائی حضرت عباس سے کی. عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا، وہ بھی مکہ میں ہی رہتے تھے اس وقت، بدر میں گئے بھی تھے، گرفتار بھی ہوئے تھے. اور ان سے کہا کہ اس خواب کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، خراب خواب ہے، عجیب سا خواب ہے. تو حضرت عباس کی بڑی دوستی تھی عتبہ کے بیٹے ولید کے ساتھ. تو حضرت عباس نے ولید کو خواب سنا دیا، کہا کہ میری بہن نے عاتکہ نے یہ خواب دیکھا ہے، پتہ نہیں کیا مطلب ہوگا، کیا تعبیر ہوگی اس کی. ولید نے جا کر یہ خواب اپنے باپ عتبہ کو سنا دیا، اور جب عتبہ کو پتہ چل گیا تو اس کے بعد سارے مکہ میں پتہ چل گیا. تو ہوتے ہوتے یہ بات بیت اللہ میں اس چوپال تک بھی پہنچی جہاں مشرکین مکہ سرداران مکہ بیٹھا کرتے تھے، دار الندوہ جس کو کہتے ہیں. تو وہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، یہ خواب اس کو کسی نے سنایا، کہا کہ عاتکہ نے یہ خواب دیکھا. اتنے میں حضرت عباس اس مجلس کے اندر پہنچے. حضرت عباس پہنچے تو ابو جہل کہتا ہے عباس کو کہ عباس، ہم تمہارے خاندان کے مردوں کی نبوت سے تنگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اشارہ کیا کہ تمہارے بھتیجے کی نبوت، اب تمہاری عورتوں کو بھی خواب آنا شروع ہو گئے. تو مطلب یہ تھا کہ تم لوگ بنو ہاشم، تم لوگوں نے کیا سپرفیشل قسم کی باتیں کرنا شروع کی ہوئی ہیں، آسمانی باتیں، کسی کو کوئی نبی بن گیا ہے، کسی کو خواب آ رہے ہیں. اس نے ایک تنزیہ انداز کے اندر ابھی اس نے یہ بات کی تھی، یہ مجلس میں تھے کہ ابو سفیان کا قاصد مکہ میں داخل ہو.
اور وہ اس طرح داخل ہوا کہ اس نے جو زمانے کا رواج تھا لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے گریبان پھاڑ دیا جاتا تھا، اونٹ کی ناک چیر دیتے تھے، اور وہ اس حالت کے اندر کہ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے اونٹ کی ناک کو اس نے چیر دیا، خون آلود ناک تھی اس کی، اور اپنا گریبان پھاڑ دیا اور چیخ رہا تھا کہ اے اہل مکہ، نکلو اپنے قافلے کو بچانے کے لیے جو شام سے آ رہا ہے، مسلمان اس کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ اس کا پیغام گویا کہ ان کو پہنچا، اور پھر اس خواب کی تعبیر جس پر یہ سارا مکہ پریشان تھا، ان سب نے جا کے بدر کے میدان میں دیکھ لی کہ اس خواب کی تعبیر کیا تھی۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا تو یہ جو قافلہ تھا نا ابو سفیان کا، اس میں مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگوں کی اکثریت کا پیسہ لگا ہوا تھا، انویسٹمنٹ تھی سب کی، اور بڑی انویسٹمنٹ تھی۔ سیرت نگاروں نے بہت بڑی بڑی مقداریں سونے کی، دینار جو سونے کا سکہ ہوتا تھا، اس کا ذکر کیا ہے کہ اتنا اتنا پیسہ لوگوں کا، مکے والوں کا اس قافلے میں انویسٹ ہوا تھا، جو اب واپس آ رہا تھا منافع سمیت۔ منافع بھی ہوا تھا لوگوں کو، ظاہر ہے لوگوں نے یہاں سے پیسہ دیا تھا، تجارت سامان دیا تھا، وہ تجارت کر کے شام سے واپس آ رہا تھا تو منافع لے کر آ رہا تھا، اس لیے لوگوں کا ایک بہت بڑا اجتماعی مفاد اس قافلے کے ساتھ وابستہ تھا۔ ظاہر ہے جس کا پیسہ لگا ہوا تھا اس کو فکر تھی کہیں لوٹا نہ جائے۔ اس میں خاص طور پر یہ کوشش کی کہ کوئی بڑا آدمی رہ نہ جائے۔ ابو لہب نہیں جا سکا اس کے اندر۔ ابو لہب حضور کا وہ چچا جو آپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کا باعث تھا، اس کی وجہ کیا تھی اس کے نہ جانے کی؟ بہت ساری وجوہات سیرت نگار ذکر کرتے ہیں، لیکن کوئی بہت ہی مستند روایت اس کے بارے میں موجود نہیں ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہوا کہ اس کا ابو جہل کا بھائی عاص ابن ہشام، وہ ابو لہب کا 3 یا 4 ہزار دینار کا یا درہم کا مقروض تھا، اور وہ دیوالیہ ہو گیا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ واپس کر سکے۔ تو ابو لہب نے اس سے کہا کہ میرا پیسہ تو تم ویسے بھی نہیں دے سکتے، بہت بڑی رقم ہے، اب تم یوں کرو کہ اس قافلے میں چونکہ ہر ایک کا جانا ضروری ہے، اب میری جگہ تم جاؤ۔ تو اس نے اپنی جگہ ابو جہل کے بھائی کو تیار کیا اور اس کو کہا تم جاؤ۔ تو بہرحال بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ تیاری ہوئی، اور تقریباً 1300 کے لگ بھگ لوگ تیار ہو گئے جنگجو نکلنے کے لیے۔